بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کی سعادتیں الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں اور اس سے ہم سب مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے اوقات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ رمضان میں عام طور پر یہ مسائل لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے جو عمومی مسائل ہیں دو چار بڑے اہم، وہ آپ حضرات کے سامنے اس وقت عرض کرنے ہیں۔ ایک تو لوگ معلومات یہ کرتے ہیں کہ روزے میں اگر انجیکشن لگایا جائے تو آیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں آپ اگر کسی بیماری کی وجہ سے انجیکشن لگاتے ہیں یا طاقت کا کوئی انجیکشن لگاتے ہیں تو کسی بھی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ برقرار رہے گا۔ البتہ اتنی بات ہے کہ اگر آدمی طاقت کے لیے انجیکشن لگا رہا ہے تو بلا وجہ روزے میں یہ طاقت کا انجیکشن نہ لگائے، بہتر یہ ہے کہ نہ لگائے۔ لیکن اگر آدمی لگا لیتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے چاہے وہ انجیکشن گوشت میں لگایا جائے یا رگ میں لگایا جائے، اس سے بھی روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، روزہ برقرار رہے گا۔ اسی طریقے سے دمے کے جو مریض ہوتے ہیں، سانس کے جو مریض ہوتے ہیں اور وہ پمپ لیتے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی عام طور پر ہمارے سامنے آتا ہے اور لوگ اکثر پوچھتے ہیں۔ تو سانس کے مریض جو پمپ لیتے ہیں جس کے اندر لیکوڈ دوا ہوتی ہے، اور جب وہ لیتے ہیں تو وہ اس پمپ کے ذریعے وہ جسم میں داخل ہوتی ہے اور گلے میں جاتی ہے، اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں وہ پمپ نہیں لینا چاہیے اور اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ سحری کا جو وقت ہے اس میں لے لیں، سحری ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ لے لیا جائے، لیکن روزے کی حالت میں اس کو نہ لیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں اور سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ جی وہ ہم نے روزہ نہیں رکھا اس لیے کہ ہماری آنکھ نہیں کھلی۔ تو اس سلسلے میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر آنکھ نہیں بھی کھلی اور بغیر سحری کے آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو بغیر سحری کے آپ کا روزہ ہو جائے گا، اور سحری کھائے بغیر روزہ نہ رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر شرعی کے اگر توڑ دیتا ہے، زندگی بھر اس روزے کی اگر وہ قضا کرتا رہے تو رمضان کے روزے کا جو ثواب ہے اس عظیم ثواب سے وہ آدمی محروم رہے گا۔ لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آج جو ہے وہ طبیعت نہیں چاہ رہی، آج دل نہیں چاہ رہا جی اس لیے روزہ نہیں رکھا، آج دفتر میں کام بہت زیادہ ہے اس لیے روزہ نہیں رکھا، آج جو ہے وہ آنکھ نہیں کھلی، دیر سے سوئے تھے اس لیے روزہ نہیں رکھا۔ یاد رکھیے کہ شرعن یہ کوئی عذر جو ہے وہ شرعن معتبر نہیں ہے۔ آپ کی آنکھ نہیں کھلی، بس آپ نیت کر لیں انشاءاللہ روزہ ہو گیا۔ اور اگر آپ نے سحری کھائے بغیر روزہ سحری نہیں کھائی آپ نے اور آپ نے روزہ رکھ لیا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں رکھا تو یہ سخت گناہ ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک میں عام طور پر لوگ جو ہیں وہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، تو اب یہ مسئلہ ذرا سا اچھی طرح اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ہے ٹوتھ پیسٹ کرنا اور ایک ہے مسواک کرنا۔ ٹوتھ پیسٹ کا مقصد اور برش کا مقصد جو ہے وہ دانتوں کی صفائی ہے اور دانتوں کی تطہیر ہے، لہٰذا یہ بھی شریعت میں مطلوب ہے، اور مسواک اس سے بھی دانت صاف ہوتے ہیں، لیکن ٹوتھ پیسٹ سے مسواک کی سنت ادا نہیں ہوگی، ٹوتھ پیسٹ برش کرنے سے مسواک کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ ٹوتھ پیسٹ کا جو دوسرا فائدہ ہے کہ دانتوں کی صفائی وہ حاصل ہو جائے گی، وہ حاصل ہو جائے گی، لیکن سنت مسواک کی ادا نہیں ہوگی، وہ سنت تو مسواک کرنے ہی سے ادا ہوگی۔ لہذا روزے کی حالت میں بہتر یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ نہ کرے، اس لیے کہ اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے اور اس کے جراثیم جو ہے وہ حلق میں جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی مسواک کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، یہ ہمارے پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم سنت ہے
کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ ڈر اور خوف نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کے حکم کو فرض قرار دے دیتا اور لازمی قرار دے دیتا، اس کے بغیر کوئی نماز نہ ہوتی جب تک مسواک نہ کی جائے، لیکن امت کی تنگی کے خاطر آپ نے اس کے فرض ہونے کا حکم نہیں دیا، البتہ سنت ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ حدیث میں یہ ہے کہ مسواک کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں، 70 سے زیادہ فائدے ہیں، اور ان میں ایک فائدہ ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فائدہ تمام فائدوں سے بڑھ کر ہے، وہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالی اس کا ایمان پر خاتمہ فرماتے ہیں اور اس کو کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ کتنا عظیم فائدہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس تھوڑی سی سنت کو ہم بس اوقات لاپرواہی کی وجہ سے، بے اعتنائی کی وجہ سے اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس سنت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ خواتین کو بھی گھر میں مسواک کی عادت ڈالنی چاہیے، اور جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا